and documents that will guide the future direction of the organization in relevant fields. Together with His Excellency Mr. Zhang Ming, the Secretary General of the SCO, I am here to share with you the highlights of the important SCO meeting of today. Ladies and gentlemen, let me start by saying that it was a great honor for Pakistan to organize the 23rd meeting of the Council of the Heads of Government of SCO member states in Islamabad. We are very pleased to host the honorable leaders from the brotherly countries of SCO and have made our best efforts to make their stay in Pakistan as comfortable and productive as we could. We hope that they will take with them good memories of their stay in Pakistan. We are also grateful for their very constructive engagement and positive contributions during this meeting. Ladies and gentlemen, during the past 1 year of Pakistan presidency, we made every effort not only to work on the priority areas identified by Pakistan, which include enhancing regional connectivity, environmental protection, poverty alleviation, and youth empowerment, etc., but also collaborated actively with all member states to adopt all forward-looking proposals for the sustainable development of the region. As a result, I'm happy to share that several new areas of cooperation have been approved by the relevant forums of SCO, which inter alia include: A, concept on creation of SCO economic preferences base; B, concept on cooperation among the trade promotion organizations; C, framework for cooperation in the development of creative economy; and D, program of new economic dialogue of the SCO. Ladies and gentlemen, the outcomes of today's meetings are grounded in a year-long hard work by the relevant experts, mechanisms, as well as continuous support by the SCO Secretariat. Indeed, this year-long process re-emphasizes the commitment by all SCO member states to uphold the values of the Shanghai spirit. It was in this same spirit that Prime Minister Shehbaz Sharif, in his statement today, reiterated Pakistan's clear commitment to the goals and principles of SCO Charter, highlighting the effectiveness and utility of SCO mechanisms in the face of unprecedented regional and global challenges. Prime Minister Sharif, he also stressed that SCO was ideally placed to serve as a vital platform for fostering cooperation to ensure sustainable development, peace, and prosperity in the region. Incidentally, the copies of Prime Minister Shehbaz Sharif's speech and statement are available for any media friend who would like to take it. Ladies and gentlemen, the joint communique of the Council of Heads of Government, signed just now by the leaders of the SCO member states, is a comprehensive document covering a wide area of cooperation in the fields of economy, trade, industry, investment, technology development, transport and connectivity, climate change, public health, culture, poverty alleviation, women and youth empowerment, etc. Through this joint communique, the SCO leaders have affirmed their resolve to further strengthen their cooperation in these spheres to build a peaceful, safe, prosperous, and environmentally friendly planet Earth. The communique also stresses the importance of improving the global economic governance system and establishing a multilateral trading system that is open, transparent, fair, inclusive, and non-discriminatory
promoting the growth of a global economy for a shared and equitable future. The SCO leaders also expressed concern on the escalation of various challenges resulting in diminishing investment flows, disruption of supply chains, and generating uncertainties in global financial markets through adoption of unlawful, restrictive, and protectionist measures to international trade. Sharing the collective desire of international community to strengthen interconnectedness, SCO leaders welcomed the initiatives of the SCO countries in the creation of effective transport corridors and development of ports and logistics centers. Ladies and gentlemen, also recalling the SCO decision on financial support mechanism for project activities, the Communique instructed the authorized departments of member states to intensify efforts on the establishment of the SCO Development Bank, SCO Development Fund, and the SCO Investment Fund. Amongst the decisions taken by the Council today, the budget of SCO for 2025 and the human resource allocation at the two permanent bodies, i.e. SCO Secretariat and SCO Regional Anti-Terrorism Structure, were also approved. But more importantly, ladies and gentlemen, the outcome of today's meeting is not only the joint communique or the host of other documents adopted, but the renewed resolve of the SCO leadership that by working together with the spirit of mutual respect and cooperation, we can overcome the challenges and can create hope for a better and a sustainable future to be equally shared by all. Let me also share with pleasure that today's meeting was conducted in the traditional atmosphere of the Shanghai Cooperation Organization, which is characterized by goodwill and understanding, cooperation and collaboration, mutual respect, and mutual benefit. With the successful conclusion of this meeting, Pakistan has ably discharged its responsibilities as the chair of the CHG for the period 23-24 and has passed on the baton of responsibility to the Russian Federation. While congratulating Russian Prime Minister Mishustin on assuming the chair of the Council of Government, heads of government, I would like to assure the incoming president, which is the Russian Prime Minister, of the full assurance of Pakistan's continued constructive engagement and full support to their presidency. To conclude, I must say that cooperation in the interconnected region of SCO is a natural phenomenon which will lead to the further strengthening of friendship and good neighborly relations among SCO countries. I thank you all. Your Excellency, Deputy Prime Minister and the Foreign Minister, dear friends from the media, good afternoon. It's an honor for me to attend the 23rd meeting of the Council of Heads of Government of the SCO member states, hosted by Pakistan. As noted by Deputy Prime Minister and Foreign Minister Mr. Ishaq Dar, the Pakistani side has made tremendous constructive efforts for hosting such a high-quality meeting and a significant contribution to its success. Here, I'd like to extend my warmest congratulations and heartiest gratitude to the Pakistani side for successfully hosting the SCO meeting of the Council of Heads of Government for the first time. Well, Mr. Ishaq Dar
Deputy Prime Minister and the Foreign Minister already gave a detailed briefing about the meeting. So here I'd like to add a few points. Number one, the meeting focused on practical cooperation. It has a systemic summary of all the meetings of heads of ministries, agencies responsible for practical areas over the past year. In particular, regarding the implementation of outcomes of the meeting of ministers responsible for foreign economic and foreign trade activities, and the results of the SCO Interbank Consortium and the SCO Business Council. All in-depth discussion was carried out on SCO cooperation plans and prospects in priority areas such as trade, investment, transportation, energy, agriculture, local currency settlement, innovation, education, and culture. The meeting reaffirmed the consensus among member states on the concrete follow-through of outcomes of the Astana summit and on maintaining close cooperation in the establishment of the Association of Investors and the project financing mechanism of the SCO. Number two, the concept of cooperation on the development of a new economic dialogue among the SCO member states was adopted at the meeting. It is aimed to strengthen the momentum of SCO economic and trade cooperation, and by further improving the efficacy of existing cooperation mechanisms and stepping up more platforms that facilitate mutually beneficial cooperation among the business community of the SCO member states. And second, the meeting discussed the modernization and reform of the SCO. It drew up a blueprint for action on the practical implementation of the recommendations approved by at the Astana summit on improving the operational mechanisms of the SCO, and saw substantive exchanges of views on specific effective measures to improve the efficiency of SCO ministerial and expert mechanisms, and to make the SCO permanent executive body more efficient, more operational, and more flexible. Third, the meeting paid attention to internal functioning of the SCO. In light of new situations and needs, such as the increased number of the member states, the meeting adopted the documents on the final accounts of the previous year and the budget for the next year, and on adjustments of the staffing of permanent bodies. This will ensure higher operational efficiency and better fulfillment of duties of our organization. In the context of intensifying global geopolitical conflicts, the participants also exchanged views on regional and international hotspot issues, and reaffirmed the determination and readiness of the SCO to consolidate peace, security, and stability in the region and the world through joint endeavor of multilateral cooperation.
Dear friends from the media, today is the last time for me that I take part in the SEO high-level institutional meeting as Secretary General. I would like to thank all of you for your interest in and the support for myself, the Secretariat and the SEO, and over the past 3 years. I hope that you will continue to closely follow and actively participate in the work of our organization and learn more about, publicize and support various SEO activities so as to facilitate the steady and the long-term development and the new achievements of the SEO. In conclusion, once again, I'd like to express the sincere gratitude to Pakistan, its people, and the government for the warm hospitality and the amazing preparation and the organization of such a high level and high quality event. Thank you. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, once again, Assalamu alaikum and a very good morning. We are at a historic moment of transition where sweeping transformations are reshaping the global, social, political, economic, and security landscape. From the esteemed platform of the Shanghai Cooperation Organization, a beacon of multilateralism, I stand resolute in the belief that we possess not only the potential but the collective will to forge a future that is more prosperous, stable, and secure for our people, a future that is inclusive and reflective of the shared aspirations of all member states. Excellencies, when Pakistan assumed the chair of this August Forum last year, we reaffirmed our commitment to the regional peace, stability, enhanced connectivity, and sustainable socio-economic development. We believe these tenets are fundamental to the SEO's progress and to the advancement of our collective vision. Ladies and gentlemen, through the concerted efforts of all member states, we have been able to progress on this path. The joint communique of our meeting stands testament to our shared commitment to fostering sustainable and inclusive economic growth, leveraging enhanced activity, connectivity, and adopting forward-thinking mechanism for green development. Our collaboration, joint teamwork spans academic and tourism linkages, poverty alleviation, and the empowerment of women and youth across the SEO region, a reflection and a commitment of our determination to promote prosperity through unity. Excellencies, I take pride in highlighting several forward-looking initiatives during Pakistan's chairmanship. During our chairmanship, the SEO economic preference base enhanced cooperation between trade promotion organizations, the creative economy framework, and the SEO new economic dialogue program. These initiatives chart a promising course and a bright future, but now it is imperative that we shift to tangible actions
through coordinated implementation, strengthening our cooperation in the vital sectors of trade and economy. Ladies and gentlemen, Afghanistan, by virtue of its contiguity with our region, presents an invaluable and rare opportunity for trade and transit, benefiting all SCO member states. A stable Afghanistan is not only desirable but essential to fully realizing these great opportunities. The international community must step forward with urgent humanitarian support while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors by any entity. Excellencies, economic collaboration is at the heart of SCO engagement. Investment in regional infrastructure, particularly in the realms of transport and energy, is indispensable for promoting our economic integration. Pakistan welcomes the decision by the SCO Council of Heads of State to ensure and endorse the strategy for the development of energy cooperation 2030 and the establishment of the Association of Investors. We stand ready to play our part in realizing these lofty ambitions. While supporting all SCO connectivity initiatives, Pakistan underscores the importance of establishing a robust SCO connectivity framework. This framework should not merely boost regional trade, but should also advance the vision of connected Eurasia. Flagship projects like the Belt and Road Initiative of President Xi Jinping, the China-Pakistan Economic Corridor, which is in its second phase, and the International North-South Transport Corridor should be expanded, focusing on developing road, rail, and digital infrastructure that enhances integration and cooperation across our region. Let us not look at such projects through the narrow political prism and invest in our collective connectivity capacities, which are crucial to advancing the shared vision of an economically integrated region. Let us work together for a well-connected, integrated, and prosperous region that benefits all member states. Excellencies, ladies and gentlemen, poverty is not just an economic issue. It is a moral imperative that demands our collective attention. With millions living in poverty within the SU region, closer cooperation on poverty alleviation is critical because, as the saying goes, poverty leads to ultimate annihilation. As the permanent chair of the SCO, Special Working Group on Poverty, Pakistan has facilitated several seminars and webinars aimed at sharing of knowledge and best practices to remove poverty from the face of this region. We shall continue to provide the required impetus to our collective effort to address the root causes of poverty and uplift the quality of life for our people. Excellencies, climate change is an
existential crisis that transcends borders. Its impacts are felt universally, but more acutely by a nation like Pakistan, which is on the front line of climate-induced disasters. 2022 devastating floods in Pakistan is a case in point when millions of people in this country were living under open skies. Millions of acres of standing crop was all washed away. Millions of houses were all drowned, and our economy suffered immense losses, approximately $30 billion, and for no fault of ours. Excellencies, it is imperative that we prioritize environmental cooperation within the SCO to build resilience and secure a sustainable future for generations to come. We welcome the recent SCO agreement on environmental protection and call upon all member states to actively engage in both regional and global environmental efforts. Pakistan, by the grace of God, has developed a proactive, technology-driven disaster management system named as National Disaster Management Agency, which is one of its own kind in the world. We look forward to organizing simulation exercises with SU partners to bolster disaster preparedness across the region. Excellencies, ladies and gentlemen, unilateral coercive measures and protectionist policies run contrary to the principles of international law. They stifle economic growth, hinder technological advancements, and exacerbate inequality. Reforming the global financial architecture and trade regimes is essential to fostering equitable global development. Pakistan supports the establishment of an SU alternative development funding mechanism, which could provide the impetus needed for the revival of stalled development projects. I also welcome the timely decision by the SU Council of Heads of State to establish financial support mechanisms for project implementations within the SU framework. Excellencies, ladies and gentlemen, as leaders, we must encourage our private sectors to cultivate an environment that is conducive to do business and investment within the SU region. I commend the Pakistan Federation of Chambers of Commerce and Industry for its collaborative efforts with SU ministers in Islamabad, facilitating productive dialogues that strengthen economic ties. Such initiatives must be nurtured to deepen economic cooperation and drive regional prosperity. Distinguished delegates, the growing consensus among member states on the use of mutual currencies for settlements is a promising development. The SCO Interbank Union is an appropriate forum to address banking challenges, and moving towards settlement in mutual currencies will shield us from global financial disruptions. The SU Consortium of Economic Analytic Think Tanks also serves as a key platform for scholars adapting economic and trade dynamics. Their insights enrich regional economic frameworks. As chair, Pakistan has spearheaded valuable research this year, which has been shared with member states for collective benefits. Excellencies,
Pakistan firmly believes that a stronger, more effective SCO is essential to achieving sustainable development in our region. We wholeheartedly endorse the ongoing reforms aimed at modernizing this organization, enhancing the resources and capabilities of the SCO Secretariat and the regional anti-terrorist structure. But let us not forget, the true essence of the SCO extends beyond political alliances and economic partnerships. It is the rich mosaic of our cultures, the diversity of our people that forms the heart of this organization. Pakistan remains deeply committed to fostering people-to-people ties and cultural exchanges that bridge divides and promote harmony, cultivate understanding, and deepen cooperation. In unity and with shared purpose, we can build lasting legacies and enrich the future of all our nations. I thank you all for your kind attention. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. جی کیا بسم اللہ الرحمن تھینک یو سوری بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب صدر آصف علی زرداری صاحب اور انتہائی قابل احترام سیاسی و مذہبی زعماء، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں آج اپنی طرف سے اور جناب صدر کی طرف سے آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس درخواست کو منظور کیا اور آج یہاں پر سب پورے پاکستان سے یہاں پر یہ تمام زعماء کا اجتماع اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب بھی پاکستان کو کسی بھی چیلنج کا سامنا ہوا، چاہے وہ اندرونی یا بیرونی، تو پوری سیاسی اور مذہبی قیادت اکٹھی ہوئی اور یک زبان کے ساتھ انہوں نے نہ صرف اپنے جذبات کا اظہار کیا بلکہ ٹھوس تجاویز پیش کیں اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیا. آج کا دن بھی اس کی ایک روشن مثال ہے. جناب صدر، میں آج یہاں پر جو بہت اہم تقاریر ہوئی ہیں، جس میں جذبات بھی شامل تھے، جس میں فکر بھی شامل ہے اور عقل و دانش بھی شامل ہے، میں نے ان تمام تقاریر کو اور تجاویز کو بڑے غور سے سنا. جناب آپ نے خود اس کا آغاز کیا، پھر میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے بہت ٹھوس باتیں کیں، جناب جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بڑی مدلل باتیں کیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ابھی بلاول بھٹو صاحب نے بڑی پرجوش تقریر کی، اور ساتھ فردن سب نے اس میں حصہ ڈالا، جن کا میں نام نہیں لے سکا، میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اجتماعی سوچ اور یہ فکر میرے لیے بہت، اور ہم سب کے لیے
بہت حوصلہ افزا ہے. یہاں پر کچھ بہت عام باتوں کا ذکر کیا گیا. مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ جو کردار عالمی دنیا کا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور عالم اسلام کو اب آگے بڑھنا چاہیے اور عملی اقدامات کرنے چاہیے. یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ ہمیں جو حضرت قائد اعظم نے جو فرمایا تھا، یا 1940 میں قرارداد پاکستان کے حوالے سے جو باتیں ہوئی تھیں، اس حوالے سے ہمیں دو ریاستی جو ایک پیغام ہے اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فلسطین کی آزادی کی بات کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو اس میز کے اوپر قطعاً کوئی اختلاف نہیں، اور آج جو قرارداد آپ متفقہ طور پر پیش کریں گے، اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں صرف اس بات کا ذکر ہونا چاہیے کہ فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام اور القدس شریف اس کا حتمی دارالخلافہ ہونا چاہیے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چاہے انٹرم گورنمنٹ تھی یا آج یہ مخلوط حکومت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستانی اس بدترین ظلم و ستم اور ایسی خون ریزی جس کو دیکھتی آنکھ نے پہلے نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا، اور مظلوم معصوم فلسطینیوں کا دن رات خون بہایا جا رہا ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں، ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، شہروں کے شہر بھسم ہو گئے، اور اس سے کچھ مختلف کشمیر کی تصویر نہیں ہے. وہاں پر بھی کشمیر کی وادی میں دن رات معصوم کشمیریوں کا خون بہایا جاتا ہے. کشمیر کی وادی اس سے سرخ ہو چکی ہے. یہ مظالم، یہ بربریت میں سمجھتا ہوں، اور یہاں پر بالکل ٹھیک کہا کہ جب بات آتی ہے ناردن آئرلینڈ کی، جب بات آتی ہے سوڈان کو تقسیم کرنے کی، اور جب بات آتی ہے ایسٹ تیمور کی، تو پھر کس طرح عالمی طاقتیں تمام حربے استعمال کر کے ان معاملات کو طے کراتی ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ کیا مسلمانوں کا خون خدا نہ خواستہ ان کے خون سے کچھ سستا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج عالمی ضمیر کو آج جاگنا چاہیے، اور کچھ نہیں تو جو 42,000 جو شہادتیں ہو چکی ہیں، اور کچھ نہیں تو جو یتیم بچے بلبلا پکار کر کہہ رہے ہیں کہ میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، میرے والد بھی داغ مفارقت دے گئے، میرے بہن بھائی بھی یہاں پر موجود نہیں، اور میں اکیلا اس دنیا میں یا اکیلی اس دنیا میں کیا کروں گی یا کیا کروں گا؟ کیا ان کی یہ آو بکا، ان کی یہ چیخیں ان تک نہیں پہنچ رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ تمام یہ جو واقعات، دلخراش واقعات جو کہ پوری دنیا کے سامنے دن رات ٹیلی ویژنز اور اخبارات سامنے لے کے آ رہے ہیں، آج وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس خون ریزی کو بند کرانے کے لیے اپنی تمام قوتیں ہمیں مجتمع کرنی ہوں گی. یہ بات اپنی جگہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک موضوع ہے، اس کو ہم ضرور یہ بات کریں. میں نے خود کہا کہ بطور وزیر اعظم پاکستان کے جو یہاں کی اس ہاؤس میں جو کنسنسس ہے کہ ہمیں کس طریقے سے یہ بات دنیا کے آگے لانی چاہیے، میں اس سے متفق ہوں. لیکن سب سے پہلے آج ہمیں اس خون ریزی کو بند کرانا وہ ہمارا فرض اولی ہے،
اور اس کے لیے ہمیں OIC کا ایک پلیٹ فارم ہے. بالکل یہاں پر درست کہا گیا, اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس طرف بڑی اچھے انداز میں نشاندہی کی ہے کہ ہم آگے. ابھی بلاول بھٹو صاحب نے اس کے اوپر بھرپور قوت کے ساتھ بات کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج اس بیٹھک کے نتیجے میں جو قرارداد ہم منظور کریں گے, جو آپ منظور کریں گے, اس کے علاوہ آج ہم ایک ورکنگ گروپ بنائیں گے جس کے نتیجے میں ہم یعنی ایکسپرٹس جو کہ سیر سپاٹے کے لیے نہیں بلکہ جو کہ اس فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں, جو کہ اس فیلڈ میں جو ایکسپرٹس ہیں, ان کی ہم ٹیمز بنا کر ہم بھیجیں دنیا کے اہم دارالخلافوں میں, جہاں پر جا کے وہ نہ صرف پاکستان کا پیغام دے بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کا بھرپور پیغام پہنچائیں, اور ان کو بتائیں کہ یہ جو زخم ہے یہ کبھی قیامت تک بھرے نہیں آئیں گے, اور یہ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے یہ کبھی فراموش نہیں کی جائے گی. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم فی الفور اقدامات اٹھائیں گے. آستانہ میں میں نے اسی حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے, وہاں پر جو پاکستان کے عوام کی جو عکاسی تھی, میں نے اس کے لیے اپنی حقیر کاوشیں کی, اور پھر اقوام متحدہ میں جو کچھ میں حقیر خطاکار کہہ سکا وہ میں نے پاکستان کے عوام کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی جو دل کی ان کی جو تصویر ہے اس کی میں نے عکاسی کی وہاں پہ. اور وہاں پر جو ہم نے جو واک آؤٹ کیا جب نیتنیاہو تقریر کرنے آ رہا تھا, میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا گیا کہ وزیر اعظم آپ جس روم میں آپ بیٹھیں گے وہاں پر شاید نیتنیاہو آئیں, اور کیونکہ اس کے بعد ان کی تقریر ہے. تو میں نے دماغ کو تھوڑا سا میں نے ارک ریزی کی کہ اس طرف سے راستہ ہے, میں اپنا منہ اس طرف کر لوں, اس طرح بیٹھ جوں تاکہ وہ پیچھے سے آئیں اور مجھے نہ دیکھ پائیں. اگر دیکھیں گے پھر تو گزر جائیں گے, جب گزریں گے تو میں ایک طرف باہر نکل آؤں گا تاکہ مجھے ان سے ہاتھ ملانے کا واسطہ نہ پڑے. تو اللہ کا شکر ہے کہ واسطہ نہیں پڑا, مگر جو ہی وہ آئے ہمارا پورا وقت میں ہم واک آؤٹ کر گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں یہ کوئی بتانے کی باتیں نہیں ہیں, یہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ باتیں ہیں. اور یہاں پر کچھ اور بڑے محترم زعماء نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا, ان کو پورا حق پہنچتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے پہلے جنگ بندی جو ہے وہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں آج یہاں سے پورے شد و مت سے آواز اٹھانی چاہیے, اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں چاہے OIC یا سیکورٹی کاؤنسل یا یونائٹڈ نیشنز اس کے جو بھی دروازے ہیں ان کو ہم کھٹکھٹائیں اپنی اجتماعی قوت سے, اپنے اسلامی ممالک کے ساتھ ملا کر, تاکہ ہماری آواز کو سنا جائے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, جناب امیر جماعت اسلامی نے بہت اچھے انداز میں بہت خوبصورت باتیں کی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کے علاوہ دوسرے یہاں پر زعماء نے بھی, لیکن یہ بات کہ ہمیں IMF کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اگر IMF کے اس پروگرام کی فکر تو ہونی چاہیے بطور پاکستانی, فکر تو ہونی چاہیے بطور ایک وزیر اعظم کے, لیکن بطور ایک مسلمان, بطور ایک پاکستانی, بطور ایک انسان ہمیں پر اپنے فیصلے کرنے میں بھی پھر جرأت سے کام لینا چاہیے. مجھے اس بات کا یقیناً کنسرن تھا کہ اگر میری یہ جو تقریر ہے جو ہوگی تو IMF میں کلبلی مچے گی اور دوسرے ایوانوں میں کلبلی مچے گی. اگر مچتی ہے تو مچے, اگر اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی سزا وہ دیتے ہیں تو دیں, ہم اس کو پوری طرح اس کا مقابلہ کریں گے, فیس کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ جذبات جو مسلمانوں کے, پاکستانیوں کے, اس کی بھی پوری جو خدمت ہو سکتی ہے میں نے اپنے تئیں کی,
اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ IMF کا پروگرام بھی منظور ہوا. ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے, مسلمانوں کا, مسلم قوموں کا موقف ہمیں بیان کرنا ہے پوری قوت کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ, اتحاد اور اتفاق کے ساتھ بھی. ملک کو بھی ہمیں آگے لے کے جانا ہے, غربت اور بے روزگاری کا بھی خاتمہ کرنا ہے. تبھی ہماری آواز سنی جائے گی, تبھی اس میں قوت پیدا ہوگی, تبھی وہ لوگ جو ہماری آواز کو اپنا کوئی دھیان نہیں دیتے ان کو دھیان کرنے کے لیے ہم قائل کریں گے. اس کے لیے ہمیں اپنی قوم کو بنانا ہے اور مل کر بنانا ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں آخر میں 2-3 باتیں جو یہاں پر کی گئیں میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ابھی تک کا جو امدادی سامان ہے وہ پہنچانے میں ہم نے اپنا پورا جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہم نے کیا, مگر اس میں مزید بے پناہ اس میں مزید اضافے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس میں ہم اپنا پورا حصہ ماضی کی طرح ڈالیں گے. الخدمت فاؤنڈیشن نے اس میں بڑا کام کیا ہے, میں ان کو بھرپور طور پر اس کی ستائش پیش کرنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, مجھ سے وہاں پر جو صدر ہیں محمود عباس صاحب سے ملاقات ہوئی, بڑی گرم جوشی سے ملے اور انہوں نے یہ مجھے برملا کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کے عوام کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اور آپ کی حکومت نے مل کر ہمارے لیے بھرپور آواز اٹھائی ہے, اس کے ہم بہت شکر گزار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یقیناً ہمارا حوصلہ بڑھا, لیکن عملی میدان میں ہمیں آگے بہت کچھ کرنا ہے. ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو یتیم ہو گئے ہیں, بچے اور بچیاں, ان کے لیے ہمیں یہاں پر میڈیکل تعلیم میں خاص طور پر اس کے لیے ہم نے انتظام کیا ہے. کئی سو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم یہاں پر بلا رہے ہیں اور یہاں پر بڑی اچھی تجویز پیش کی شاید ایک اسپیکر نے کہ پاکستان میں سرکاری یونیورسٹیاں, پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں مزید ان میں داخلے کا انتظام کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی شاندار تجویز ہے, میں نے اس کو نوٹ کیا انشاءاللہ اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم بھرپور کام کریں گے. میں آخر میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کانفرنس جو ہے بہت ایک شاندار ایک کانفرنس ہوئی جس میں بھرپور قومی یکجہتی کا یہاں پر ثبوت پوری دنیا کو ملا ہے, پوری دنیا نے دیکھا ہے. اب اس کانفرنس کے نتیجے میں ہمیں جو آج جو فیصلے ہوئے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صدر زرداری صاحب کے ساتھ مل کر اور باقی زعماء کے ساتھ مل کر ہم بیٹھیں گے اور انشاءاللہ اس میں بہت تیزی کے ساتھ قدم اٹھائیں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ خون ریزی بند کرانے میں ہماری بھرپور مدد فرمائے اور فلسطین کو آزادی دلوائے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید خون ریزی وہاں پر بند ہو اور سیز فائر اس وقت کی اپنا سب سے اہم ضرورت ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم تمام برادر ممالک کے ساتھ مل کر اور دنیا کے ممالک کے ساتھ مل کر اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہو. اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام کاوشوں کو اپنی کمال مہربانی سے قبول فرمائے اور ہمیں مزید موقع دے کہ ہم اس میں آگے بڑھیں. آپ سب کا بہت شکریہ. جی میں نے ابھی عرض کیا جی کہ میں ایک ورکنگ گروپ بناؤں گا, اس میں انشاءاللہ ہم سب آپ اس میں ہوں گے اور اس کے لیے ہم آپ کی تجاویز کی روشنی میں ہم فیصلے اٹھائیں گے جس طرح آپ نے بھی فرمایا, چیئرمین نے بھی فرمایا اور تمام دوسرے زعماء نے. آپ کا بہت